اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہزاد علی ASI بطور لا انسپکٹر PTS فاروق آباد میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایک پولیس آفیسر کا بطور تفتیشی آفیسر فری کین سے بیان ریکارڈ کرنا یا ان کا انٹرویو لینا۔ تو جہاں پر تفتیش کے دوران بہت ساری جدید ٹیکنیکس اب پولیس کے پاس موجود ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر ابھی تک جو بنیادی طور پر ہم بیان ریکارڈ کرتے ہیں یا بیان سنتے ہیں یا انٹرویو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہ بیان ریکارڈ کرتے وقت یا وہ انٹرویو کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح ہم وہ انٹرویو یا بیان تفتیش کے حوالے سے اپنے طور پر بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے تفتیش میں مؤثر اور بہترین کارکردگی لا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو اسٹیٹمنٹ جو فری کین سے ہوتی ہے، مدعی یا ملزمان سے ابتدائی بیان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کیس کی تفتیش کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے کہ اس بیان کی بنیاد پر آپ تفتیش کو آگے بڑھاتے ہیں، وہیں پہ آپ طے کرتے ہیں کہ کسی ملزم کا یا کسی مدعی کی اسٹیٹمنٹ میں کہاں کہاں پر سچائی اور کہاں کہاں پر جھوٹ ہے، تو وہ کیسے پکڑا جا سکتا ہے، کیسے اس پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس بات کو۔ اس کے لیے دو تین چیزیں ضروری ہیں جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب تک آپ کسی بات کو سنتے نہیں ہیں غور سے، آپ اس بات میں سے نتیجہ نکال نہیں سکتے۔ تو سب سے بڑی اور اہم غلطی یہ کرتے ہیں ہم کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو خاموشی سے ہم سنتے نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ تفتیش بلکہ عام زندگی میں بھی یہ رویہ اپنانا چاہیے، کلاسز میں، دوران تفتیش یا دیگر اپنی روزمرہ کی گفتگو یا میٹنگز ملاقاتوں میں، کہ جب کوئی سامنے والا بات کر رہا ہو تو نہ صرف یہ ٹیکنیکلی بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم کسی کی بات کو غور سے سنیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ کسی شخص کی غور سے بات سنیں گے تو اس کے بیانات، اس کی ترتیب، اس کے جملے، اس کے مناسب فکرے اور بیان کو آپ جمع تفریق کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہاں پر کہیں اس نے بناوٹ سے کام لیا ہے تو وہ کیا ہے، اور یہی آپ کو تفتیش آگے بڑھانے میں مدد کرے گی۔ تو خاموشی سے سننا ہوتا ہے جی دو طرح سے۔ ایک تو خاموشی یہ ہے کہ بظاہر جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سب لوگ سن رہے ہیں، یہ ایک خاموشی ہے، تو یہ خاموشی بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ خاموشی ہے ذہنی طور پر، اندرونی طور پر جب ہم وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے، بظاہر ہم خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ اندر ہمارے کوئی نہ کوئی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں پہ ہم گم ہوتے ہیں، یا تو دیگر اپنی کسی مصروفیت یا دیگر کسی سوچ میں گم ہوتے ہیں، یا پھر جو وہ بات کر رہا ہے اس کے جواب دینے کے لیے ہم اس کی بات کو سننا چھوڑ دیتے ہیں اور جواب ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اس چیز سے، اس بیان سے دور کر دیتا ہے جو وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ تو دوران تفتیش انٹرویو کرتے وقت سب سے زیادہ اور اہم چیز ہے کہ غور سے بات سنیں۔ اب اس پر غور سے بات سننے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ جب تھوڑے عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ سے وہی بیان سنیں گے تو جھوٹ بولنے والا شخص کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صحیح طریقے سے وہی بات آپ دہرا سکے یا رپیٹ کر سکے۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات کہ آپ نارمل انداز میں اس شخص سے ضرور گفتگو کریں، جیسے کہ اس کیس سے متعلقہ نہ ہو، اس کی روزمرہ کی عام گفتگو اس سے کریں، جیسے اس کا حال چال پوچھنا، نام پوچھنا، کہاں سے آئے ہیں، کیا تعلیم ہے آپ کے، بچے کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس طرح کی گفتگو جو کہ نارمل انداز میں کی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نارمل انداز میں سے گفتگو کریں گے تو آپ اس کی باڈی لینگویج کو، اس کی جسمانی حرکات و سکنات کو جج کر پائیں گے کہ جب یہ شخص نارمل بات کر رہا تھا تو اس کی باڈی لینگویج کیا تھی، اس کی رفتار گفتگو کی کیا تھی، اس کا لب و لہجہ کیا تھا، اس میں ہکلاہٹ تھی کہ نہیں، اس میں وقفہ کتنا تھا۔ اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو نارمل بات کرتے وقت انسان کی ہوتی ہیں، اور جب وہ بناوٹ اختیار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو فطری سی بات ہے کہ جتنے مرضی مضبوط اعصاب کا بندہ ہو، جب جھوٹ بولے گا تو اس میں اور عام گفتگو میں اس میں فرق آئے گا۔ تو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کی گفتگو میں کہیں نہ کہیں جھوٹ ہے، اور یہ پھر آپ کو آپ کی تفتیش میں آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو غور سے سننا اور پھر اس کا تجزیہ کرنا، یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ گفتگو سن رہے ہوں تو پھر آپ کوئی اور کام
نہ سوچیں اور نہ کریں، صرف سنیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ تفتیش کے دوران اور دیگر معاملات میں آپ کی مدد کرے گا اور معاون رہے گا۔ بہت شکریہ۔